ماں کی گود میں مل گیا نا، اس وجہ سے اس کی قدر نہیں ہے یا اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ماں کی گود میں مل گیا، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو قبول کیا، اس کو پڑھا تو بڑی مشکل اور مشقتیں پیش آئیں، برداشت کی۔ راہ حق کو تلاش کرنے کے لیے کتنا انہوں نے سفر کیے، کتنی مشقت برداشت کی، کتنی مصائب و آلام کا شکار رہے، میں اور آپ کم از کم میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پیدائش کے ساتھ ہی اذان سنا دی گئی، بولنے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھا دیا گیا، ہمیں کیا پتا کہ کتنی ان کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے لیے۔ ماں کی گود میں مسلمان ہیں، پہچان مشکل تھی۔ پورا معاشرہ جب کفر میں مبتلا تھا، ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں نبی ہوں، ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں نبی ہوں، میری مانو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک بندہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس یہ مکہ گیا، جب واپس آیا تو اس نے مجھے آ کر بتایا، وہ بھائی صاحب مکہ میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، نبوت کا دعوے دار ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ اچھا بھائی انیس یہ بتا، اس کے کلام کو سنا؟ جی جی میں نے اس کے کلام کو سنا۔ تو پھر شعر و شاعری بھی کرتا ہے، فصاحت و بلاغت کا تو منبع اور سرچشمہ ہے، بتا اس کے کلام کو کیسے سمجھتا ہے تو؟ کہا کہ انیس نے کہا کہ میں نے اس کے کلام کو بہترین کلام پایا ہے، اس کے کلام میں شعر و شاعری نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسانی کلام ہو، مجھے نہیں لگتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چل پڑا مکہ پاک، حرم میں گیا، 3 دن تک حرم میں رہا، میں نے زمزم پیا، زمزم کے علاوہ فرماتے ہیں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں میرے حلق کے نیچے میرے پیٹ میں زمزم کے علاوہ کوئی چیز اندر نہیں گئی۔ اللہ کی شان، زمزم کی یہ تاثیر تھی کہ 3 دن تک نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی، یعنی کسی چیز کی کھانے پینے کی طلب نہیں رہی، بس شوقیہ زمزم پی لیتا تھا، بس سیر و سیراب ہو جاتا تھا 3 دن۔ واپس جب آئے تو آ کر اپنی قوم کو ترغیب دی کہ میری قوم کے لوگوں، رومیوں اور ایرانیوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے کلام سنے ہیں، ان کی مجالس اور بیٹھکوں میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، ان کے کلام سے بڑھ کر کسی کے کلام کو نہیں سنا، نہیں دیکھا۔ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ آپ کی ترغیب سے فتح مکہ کے موقع پر 1000 آپ کی پوری قوم، قبیلہ غفار پوری قوم 1000 کی تعداد تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ میرے دوستو اسلام مشکل برداشت کر کر کے ہم تک پہنچا ہے، اور حضرات صحابہ کرام جہاں ہر طرف کفر کی یلغار تھی، ہر طرف ظلم کی یلغار تھی، ہر طرف شرک کا پھریلا لہرا رہا تھا، وہاں پر اگر کوئی ایک شخص کہہ دیتا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، میرے دوستو مصائب اور ظلم کے پہاڑ اس پر ڈھائے جاتے تھے اور ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان حالات میں حضرات نے
حق کو تلاش کیا، حق کے مسافر بنے۔ میرے تک، آپ تک یہ لا الہ الا اللہ پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچے ہیں، سیرت طیبہ پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ماں کی گود میں ہمیں دین پہنچا، اسلام پہنچا۔ اب میں اور آپ آنے والی نسلوں تک اس دین کو منتقل کریں۔ مبادا ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمارے نسلوں کو پتہ نہ ہو کہ کلمہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کیا ہیں، اور اللہ پاک کون ہے۔ جس انداز سے ظلم، جس انداز سے بے حیائی، جس انداز سے کفر، جس انداز سے شرک چلتا آ رہا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہماری نسلیں بھی دین سے بیگانہ ہو جائیں گی اور دین بیزار ہو جائیں گی۔ میری بات لکھ لو میرے دوستو، تم تو بھی جوان ہو، مجھے تو اپنی نسل سے خدشہ ہے کہ کہیں وہ دین بیزار نہ ہو جائے۔ جس انداز سے کفر کی محنت ہو رہی ہے، جس انداز سے فحش کی محنت ہو رہی ہے، جس انداز سے بے راہ روی کا شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہ ہماری نسل بے راہ روی کا شکار نظر آئے۔ الامان، الحفیظ۔